السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں نفیس اکبر قاسمی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ایک خاص تحریر سامنے آئی ہے۔ کیا ہے وہ تحریر؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کا تیسرا سب سے زیادہ قابل احترام مقام بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبلہ بنایا اور اس طرح نماز ادا کرنے کا اہتمام فرمایا کہ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو مکہ المکرمہ اور مسجد اقصیٰ کے دو مخالف سمتوں میں ہونے کی وجہ سے یہ بات ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ 16-17 ماہ تک تو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا اور مدینہ کی ایک مسجد میں نماز کے درمیان ہی مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنا پڑا، جس کی یادگار مسجد القبلتین ابھی بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مسجد اقصیٰ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ کعبۃ اللہ کے بعد وہ دنیا کی اولین مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد ارشاد ہوا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ جن 3 مسجدوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سفر کی اجازت دی، ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حشر و نشر کی زمین ہوگی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ میں نماز پر خصوصی اجر کا ذکر فرمایا، وہی مسجد اقصیٰ میں بھی نماز ادا کرنے کو خصوصی اجر کا باعث قرار دیا کہ ایک نماز ادا کرنے پر 500 نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا، اور بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ کا بھی ذکر ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس مسجد کی فضیلت کا ایک خصوصی پہلو یہ بھی ہے کہ شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانی شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں مقیم ہونے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت المقدس سے اتنا قریب رہتا ہو کہ وہاں سے مسجد نظر آتی ہو تو یہ جگہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ غرض کے مسجد اقصیٰ کی ڈھیر ساری فضیلتیں منقول ہے، اور خود قرآن مجید نے بھی کہا کہ ہم نے اس کے گرد و پیش میں برکتیں رکھی ہیں۔ یہ برکت روحانی بھی ہے اور مادی بھی۔ روحانی برکت یہ ہے کہ بہت سے انبیاء کرام اسی خطے میں آسودہ خواب ہیں، اور مادی برکتوں میں سے ایک اہم چیز خوشگوار موسم اور زیتون کے ہرے بھرے اور گھنے باغات ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔